ہستی کو جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، الذی یؤتی مالہ، وہ ہستی جو اپنا مال دیتی ہے یتزکا، تزکیہ حاصل کرنے کے لیے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ صدیق اکبر اگر کسی غلام کو خرید کے آزاد کر رہے ہیں، ممکن ہے زمانہ قریب ماضی میں یا بعید میں اس غلام کا صدیق اکبر پہ کوئی احسان تھا، اسی احسان کی وجہ سے صدیق اکبر نے یہ غلام خرید کے آزاد کر دیا۔ رب کا قرآن کہتا ہے نہیں، وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُرْجَىٰ، اس پہ کسی کا احسان نہیں تھا جس احسان کا بدلہ چکاتے ہوئے یہ اتنا مال دے رہے ہیں۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، صدیق اکبر یہ سارا مال قربان کرنے کا مقصد ان کا صرف اور صرف یہ تھا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو۔ إِلَّا ابْتِغَاء، ابتغاء اس میں یہ مصدر ہے افتعال باب کا، إِلَّا ابْتِغَاء یہ طلب کرنے کے لیے، وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ اپنے رب کی رضا الْأَعْلَىٰ جو میرا اللہ سب سے بلند ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، یقیناً اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ یہ سارا مال قربان کرنے والے، یہ ہر قسم کے قربانی دینے والے، یہ ہر مقام پہ امام الانبیاء کی مقدس آواز پہ لبیک کہنے والے، یہ ہیں وہ جن کے متعلق اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے یہ انہیں جہنم سے یقیناً دور رکھا جائے گا جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہیں۔ اور مقام پہ اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں سب سے عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ تقوی والا ہے۔ ادھر فرمایا سب سے زیادہ جو تقوی والا ہے اسے جہنم سے دور رکھا جائے گا، فرمایا جو تقوی والا ہے اللہ کے دربار میں سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ اگر صغرا اور کبرا کو ملایا جائے تو پتہ چلتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے دربار میں سب سے زیادہ عزت والے ہیں۔ اور یہ تقوی کہاں سے مل رہا ہے؟ آقا کی بارگاہ سے مل رہا ہے۔ اتنی بڑی نعمت کے جو مالک بن رہے ہیں، اتنی بڑی عظمتوں کے جو مالک بن رہے ہیں، قرآن جن کی شانوں میں اتر رہا ہے، اللہ خلاق عالم، وہ معبود برحق، وہ مصور حقیقی جن کی شان کو بیان کر رہا ہے، یہ ساری شانیں زہرا کے بابے کے وسیلے اور حضور کی وجہ ہی سے ان کو نصیب ہو رہی ہے۔ کبھی اللہ فرماتے ثانی اثنین، وہ دو کا دوسرا، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے۔ اللہ صرف اپنے محبوب کا ذکر نہیں کر رہا، محبوب کے جو یار غار ہیں، اذ ہما جب وہ دونوں فی الغار غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ جب محبوب اپنے صاحب سے فرما رہے تھے، لا تحزن صدیق غم نہ کھا، ان اللہ معنا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ لصاحبہ حضور اپنے صاحب کو فرما رہے تھے۔ یہ صحابہ صاحب ہی سے بنتا ہے، جتنے بھی صحابی ہیں اگر کسی صحابی کی صحابیت کا کوئی بندہ اللہ معافی عطا فرمائے انکار کرے گا تو وہ منکر، انکار کرنے والا، وہ فاسق اور فاجر کہلائے گا۔ جس نے حضور کے یار غار اور یار مزار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا انکار کیا، وہ صرف فاسق اور فاجر نہیں، وہ قرآن کا منکر بنے گا اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ پوری جماعت صحابہ میں سے جن کی صحابیت نص قطعی سے اللہ کے قرآن سے ثابت ہے، وہ کون ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کی صحابیت کا انکار کرنا یہ بہت بڑے گھاٹے کی بات ہے۔ کتنا بڑا گھاٹا کہ اللہ کے قرآن کا بندہ انکار کر رہا۔ جو رب کے قرآن کا انکار کرے وہ بندہ مسلمان رہ سکتا؟ اذ یقول لصاحبہ جب محبوب اپنے صاحب سے فرما رہے تھے، کفار پیچھا کر رہے تھے حضور کو قتل کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین تھے، پریشان تھے، حضور کیا بنے گا؟ فرمایا لا تحزن صدیق غم نہ کھا، ان اللہ معنا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔
تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بدولت اور ان کی جو قربانیاں ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا جتنا نفع مجھے صدیق اکبر کے مال نے دیا اتنا نفع کسی اور کے مال نے۔ فرمایا جب سارے مکے والے میری نبوت کا اور رسالت کا انکار کر رہے تھے، ہر بندہ مجھے جھٹلا رہا تھا، صدیق ہی تو وہ پہلا ہے جس نے محمد کی رسالت کو مانا اور تسلیم کیا۔ جو لنگوٹیے ہوتے ہیں نا، وہ اتنی دور سے اپنا جلدی اپنے دوست کی عظمت کو، عزت کو، مقام و مرتبے کو مانتے، گوٹیے سے منوانا۔ یہ سرکار کے بچپنے کے ساتھی اور آقا کی ذات کے متعلق ان کا ذہن اتنا پاکیزہ اور صاف شفاف تھا، ادھر سرکار نے اعلان نبوت کیا، فرمایا صدیق اکبر وہ واحد بندہ ہے جس نے بلا تحمل، بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی معجزے کی طلب کے محمد کی رسالت کو مانا۔ تو صدیق اکبر کے احسانات اتنے ہیں جن کی کوئی حد ہی نہیں ہے، اور ہر قسم کی قربانی دینے والا، اور سرکار سب کے سامنے ان کی عظمت کا اعتراف فرما رہے ہیں۔ صحابہ سنو، جتنا اس بندے دے مال میں نفع دیتا نا، اتنا نفع کسے دے بھی مال نہیں دیتا۔ اور یہ وہ بات تھی جس کو سن کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سینہ تان کے بیٹھتے، لیکن نہیں، صحابہ نے دیکھا کہ وہ رو رہے تھے۔ کریم آقا نے شاہ فرمایا صدیق میں نے تیری عظمت کو اور تیرے احسانوں کا تذکرہ کیا، اور حقیقت بھی ہے جتنا تیرے مال نے مجھے نفع دیا کسی نے نہیں دیا۔ اور یہاں تک شاہ فرمایا مال احد عندنا یدن، مصطفیٰ پہ جس کا بھی قرض تھا الا وکافینا، ہم نے سب کی کفایت کر دی، ہم نے ہر بندے کا قرضہ چکا دیا، محمد پہ کسی کا قرض نہیں ہے۔ مال خلا ابو بکر، سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس کے اتنے احسانات ہیں، اتنے احسانات ہیں، یکافئ اللہ بہا یوم القیامہ، صدیق اکبر کے احسانوں کا بدلہ میرا کریم رب خود قیامت والے دن دے گا۔ یہ عظمت حضور ان کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ صحابہ نے دیکھا وہ رو رہے تھے۔ صدیق روتا کیوں ہے؟ آج کی حضور آپ نے یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ مجھے صدیق اکبر کے مال نے نفع دیا؟ حضور میرا ہے کہ تو آپ یہ فرماتے مجھے میرے مال نے نفع دیا، میں تو ہر چیز آپ کے قدموں پہ، آپ کے مقدس بول پہ نثار اور قربان کر چکا ہوں۔ آج ہم ان کی ذات پہ ڈاکہ مارنے کی کوشش کرتے ہیں، یا جو ان کی ذات پہ ڈاکہ مارتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، ان کے ساتھ ہمارے مراسم ہیں، ان کو ہم ٹھیک بھی کہہ دیتے ہیں۔ ذرا ضمیر سے پوچھیں کیا یہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں؟ جنہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں جن کی قربانیوں کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ فرمایا یہ سارا جہان بھی صدیق اکبر کے حوالے کر دیا جائے نا، پھر بھی ان کے احسانوں کا بدلہ نہیں چکتا۔ سارا جہان جب صدیق اکبر کے احسانوں کی حد نہیں ہے تو پھر جہان بھی بدلہ چکانے کے لیے ایسا ہونا چاہیے جس جہان کی بھی کوئی حد نہ ہو۔ مال احد عندنا یدن الا وقد کافینا ما خلا ابا بکر فان له عندنا یدن یکافئ اللہ بها یوم القیامہ۔ صدیق اکبر کے احسانوں کی جب حد نہیں ہے تو رب اس جہان میں بدلہ دے گا صدیق اکبر کے احسانوں کا جس جہان کی بھی کوئی حد۔ ہم نے اسلام کے لیے کیا قربانیاں دی؟ آج ہم اگر ان کی ذات پہ لب کشائی کریں، ہم اپنے ضمیر سے پوچھ لیں ہم نے کیا دیا اسلام کو؟ ہم نے خون کا ایک قطرہ نہیں دیا، انہوں نے اسلام کی عظمت کے لیے ایک سوئی بھی بچا کے نہیں رکھی۔ اسلام کی عظمت کو بلند کرنے کے لیے ہم نے ایک قطرہ بھی خون کا نہیں دیا۔ ہم نے تو اپنی زندگی میں کسی ایک بے نمازی کی نماز بھی ٹھیک نہیں کروائی۔ ہم نے کیا اچھا بول بولا، اپنی زندگی کے اندر فری کے اندر اسلام ملا، مسلمان کے گھر میں تربیت ہوئی، مسلمان کے گھر میں پڑے پوسے جوان ہوئے، اس
तन मन धन हर शय कुर्बान कर। तो ये एक इंसाफ चुनिंदा बंदे को ये बात जेब नहीं देती, जिनकी कुर्बानियों की कोई इंतहा ही नहीं है, जिनकी असमतों और मकाम और मर्तबे की कोई इंतहा ही नहीं है, जिनकी शान को अल्लाह बयान कर रहा है। रब ताला कुरान मजीद में फरमाता है वसयुजन्नबुहल अत्का। कहना तो वालों जरा गौर करो, वो बेनियास ऐलान फरमा रहा है, फरमाया यकीनन बहुत दूर रखा जाएगा। अल्लाह किस से दूर रखा जाएगा? फरमाया जहन्नम से दूर रखा जाएगा। बेनियाद किसको दूर रखा जाएगा? फरमाया अल अत्का, जो सबसे बड़ी परहेजगार जात है, वो जो तक़वे वाली जात है, वो जो ज़ुहद वाली जात है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये आयत मुक़द्दिसा हुजूर के यारेगार और यारे मज़ार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हक़ में नाज़िल हुई। यार पता चला अल्लाह खुद फरमा रहा है कायनात वालों, सिद्दीक़ का जहन्नम में जाना तो दूर की बात है, ये तो उसके पास से भी नहीं गुजरेंगे, बहुत दूर रखा जाएगा उनको जो सबसे ज़्यादा परहेजगार है, जो माल देते हैं इसलिए कि उनको तज़किया हासिल हो और किसी का उन पे एहसान नहीं है, सिर्फ अल्लाह की रज़ा को तलब करने के लिए, अल्लाह करीम की खुशनुदी को तलब करने के लिए और महबूब की दिलजोई और रज़ा की खातिर ये सारी कुर्बानियाँ दे देते हैं। जब महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साफ फरमाया कि मुझे 3 चीज़ें पसंद हैं, खुशबू मुझे बड़ी महबूब है, नमाज मुझे बड़ी महबूब है, एक खातून मुझे महबूब है, तो हुजूर के यारे गार और यारे मज़ार ने अर्ज़ किया सोना मैनू भी 3 चीज़ां बड़ियां पसंद। और पूरी जमात सहाबा में से जो सहाबा का जज है, जो पूरी जमात सहाबा का सरदार है, जो मुहाजिरीन और अंसार में से सबसे ज्यादा फौकियत बरतरी और मकाम वाला, जरा उनकी हसरत और उनकी तमन्ना और उनकी आरज़ू पे गौर करना। उनकी पहली तमन्ना क्या है? हुजूर मेरी तमन्ना यही है कि मुखड़ा वाटा होवे ते नजरा मेरी आउन पर सिर्फ मैं तुम भेजदा ही रहां। उनको पता सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम के अहकामात से वाकिफ थे कि कोई ना? और सिद्दीक़ अकबर से बड़ा शेखुल कुरान, शेखुल हदीस और इस्लाम के मिजाज को समझने वाला कोई हो सकता ही नहीं है। लेकिन जमात सहाबा के सामने वो अर्ज कर रहे हैं आका मेरी जो पहली तमन्ना है ना वो ये है, अखा मेरी आउन ते सोना ते मुकद्दस मुखड़ा तुहाडा होवे, बस सिर्फ दिल आदा हुजूर बस तुहानू मैं वेदा ही रहां, वेदा ही रहां। अन नज़र इला वजहिक, आपके चेहरे की तरफ देखते रहना। हुजूर ये मेरी कल्बी तमन्ना। अब सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला हुजूर का दीदार कर रहे, इस महफिल में बैठ के जुमला अर्ज किया अदनक एक महबूब होवे ते दुआ होवे मुहिब, ते तीसरा तक्कण वाला भी भाई अब्दुल समाद ना होवे तो उस वेले तक्कण दा स्वाद कुछ और होंदा। इन्होंने अर्ज तो कर दिया हुजूर मेरी तमन्ना है बस मुकद्दस आपका मुखड़ा हो और मैं आपको देखता रहूं। तो रब ने किस अंदाज में महबूब के इस यार की तमन्ना को पूरा किया। सिद्दीक़ आज तमन्ना तेरी ये है ना, वक़्त ऐसा आएगा सिद्दीक़ तेरी आंखों के अलावा यार को तकने वाला कोई नहीं हो। तू हसरतें रख और हसरतों की पासदारी कर, देख फिर तेरा करीम रब किस अंदाज में हसरतों को पाए तकमील तक पहुंचाता है। वो गार के अंदर कोई और था हुजूर को तकने वाला, कोई और था चेहरा मुस्तफ़ा को देखने वाला, कोई और था हुस्न मुस्तफ़ा के जलवों को तकने वाला। इनकी तमन्ना थी हुजूर आपका मुखड़ा हो, मुकद्दस हुस्न जमाल आपका चेहरा हो, और मेरी ये तमन्ना है कि मैं आपके मुकद्दस हुस्न जमाल को तकता रहूं। तो ये हसरत और ये तमन्ना और ये आरजू मेरे करीम रब ने इस अंदाज में पूरी फरमाई कि गार के अंदर 3 दिन और 3 रातें रब ने फरमाया सिद्दीक़ हुण रज के मेरे यार दा दीदार कर ले। और इस दीदार वाली नेमत ने सिद्दीक़ अकबर को कहाँ तक पहुँचा दी।
سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنوں کی ماں، حضور کی رفیق حیات صدیق اکبر کی بیٹی رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں سرکار سے پوچھا حال یکون لأحد من الحسنات عدد نجوم السماء، حضور یہ ارشاد فرمائیں کیا آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ جتنے آسمان کے ستارے ہیں کیا اتنی کسی کی نیکیاں؟ فرمایا ہاں عائشہ، میرے عمر کی نیکی آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر۔ یہ وہی ہستی بتا سکتی ہے جس کو پتہ ہو عمر نیکی کرتا ہے، کب کرتا ہے، کہاں کرتا ہے، عمر کی نیکیاں کتنی ہو چکی ہیں۔ اگر سرکار عمر کی نیکیوں کے بارے میں، ان کے اعمال کے بارے میں جانتے ہیں تو ہمارے اعمال سے بے خبر ہیں۔ کیا خیال ہے عمر نے ساری نیکیاں سرکار کے سامنے ہی کی تھی؟ بے شمار ایسی نیکیاں ہوں گی جو سرکار کی عدم موجودگی میں۔ جب مومنوں کی ماں نے سوال کیا آقا کیا آسمانوں کے ستاروں کی تعداد کے برابر کسی کی نیکیاں؟ تو سرکار کیلکولیٹر تو لے کے نہیں بیٹھے، فوراً فرمائے ہاں عائشہ، میرے عمر کی نیکی آسمان کی ستاروں کے تعداد کے برابر ہے۔ پتہ چلا جس نبی کا ہم کرنا پڑتے ہیں تو ہمارا نبی ہے، سارے نبیوں کا، سارے رسولوں کا سردار نبی، وہ ہر امتی کے ہر عمل سے، اس کی نیکی سے، اس کے کار خیر سے واقف ہے، تبھی تو بتایا عائشہ میرے عمر کی نیکیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان کے ستاروں کے تعداد کے برابر۔ ان کے قلب میں بات کچھ اور تھی کہ میرے بابا کی نیکیاں، حضور پھر عمر میرے بابا سے نیکیوں میں سبقت لے گئے۔ فرمایا نانا عائشہ تیرے ابے کی ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں کے برابر ہے۔ وہ کون سی؟ یہی نیکی ہے، وہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تکتے رہنا، امام الانبیاء کا دیدار کرتے رہنا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مقام تک پہنچا دیا کہ کوئی بندہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیوں تک بھی نہیں پہنچ سکا۔ ان کے بعد مقام صحابہ میں سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ساری نیکیاں وہ صدیق اکبر کی ایک نیکی کے برابر ہو گئی۔ تو یہ مقام اور مرتبہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وجہ سے ان کو نصیب ہو رہا ہے، جو نعمت دیدار نے اس مقام پہ پہنچا دیا، بشرطے کہ وہ دیدار بھی ایمان کے اندر ہو۔ تکنے والے تو اور بھی تھے نا، لیکن ایمان کی حالت میں سارے نبیوں کو دیکھنا۔ اس لیے کسی نے کہا ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا اے، ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا اے، اس بہانے اور رل مل بینا چنگا لگدا اے، ذکر نبی دا۔ یار پتہ چلا امام الانبیاء کا دیدار، اللہ کے پاک پیغمبر سارے نبیوں کے سرور کی زیارت، حضور کے چہرہ والضحا کو دیکھنا اور ایمان کی حالت میں دیکھنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مقام تک لے گیا کہ سارے صحابہ صدیق اکبر سے پیچھے رہ گئے۔ تو ثانی اثنین یہ ہے دو کا دوسرا، اذہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے۔ تو جن کی قربانیاں اتنے عظیم ہیں، جن کے احسانات اتنے عظیم ہیں، جو شمار سے، وہ گنتی سے، احاطہ سے بالکل وہ دور کی بات ہے گننا، تو یقیناً ان کی ذات پہ ڈاکہ مارنا اور ان کے بارے میں ایسے الفاظ کہنا تو یہ صاحب ایمان کے بات زیب دیتی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود صدیق اکبر کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ جو علی کا امام ہے وہ ہمارا امام نہیں ہے، بلکہ یوں کہیں جو نبی کا بھی امام ہے۔ سرکار نے ان کے پیچھے خود نماز جو نا پیچھے سے، اب بھی کوئی بات رہ گئی
جب سرکار علیل ہوئے، مصلی خالی ہے، بخاری کے اندر کئی مقام پہ یہ مضمون موجود ہے، اب نماز کس کو کروانی چاہیے؟ حضور تو تشریف نہیں لا رہے، سرکار سے پوچھا گیا، فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے صدیق کو کہو وہ لوگوں کو جماعت کروائیں۔ مرو آکھو، امر کا صیغہ ہے، ابا بکر فلیصلی بالناس۔ سید عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، حضور میرے والد گرامی رقیق القلب ہیں، مصلی پہ آئیں گے، آپ کی یاد آئے گی، وہ رو پڑیں گے، حضور عمر کو کہیں وہ جماعت کروا دیں۔ ایک نہیں دو تین مرتبہ انہوں نے عرض کیا، فرمایا ما ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غيره، فرمایا میرے صدیق کی اکبر کے ہوتے ہوئے کسی کو زیب ہی نہیں دیتا کوئی اور مصلی پہ آئے اور جماعت کروا۔ ما ينبغي لقوم، کسی قوم کو مناسب نہیں ہے، فیہم ابو بکر، ان میں میرا صدیق بیٹھا ہو، ان یؤمہم غیرہ، میرے صدیق کے علاوہ کسی اور کو امام بنائے، نہ جب صدیق موجود ہے تو امام میرا صدیق ہی بنے گا۔ جن کو امام حضور خود بنا رہے ہیں، مصلی خود جن کے حوالے کر رہے ہیں، اور بخاری کے حدیث پاک ہے، جس دن سرکار کا وصال ہوا نا، صحابہ جماعت کروا رہے تھے، سرکار نے پردہ ہٹا کے دیکھا کہ میں دیکھوں تو صحیح میرے صحابہ میرے صدیق کے پیچھے کیسے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ الفاظ ہیں، سرکار نے مصلی وہ پردہ مبارک حجرے کا ہٹایا اور سرکار نے دیکھا صدیق اکبر کے پیچھے صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے، تو سرکار فتبسم، حضور نے تبسم فرمایا، حضور خوش ہوئے، جاتے جاتے مسکرائے کہ رب کا شکر ہے کہ میرے صحابہ میرے صدیق کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں جب ہم نے یہ منظر دیکھا، سرکار نے پردہ ہٹایا، ہم نے سوچا کہ حضور تشریف لانے والے ہیں، ممکن تھا کہ ہم نماز کو توڑ دیتے، لیکن نہیں، سرکار نے ساتھ فرمایا اتموا صلاتکم، صحابہ تم اپنی نماز کو مکمل کرو۔ سرکار نے پردہ چھوڑا، اندر تشریف لے گئے، اور اسی دن حضور کا وصال ظاہری ہو گیا۔ یار پتہ چلا ہم اس اللہ کے نبی کی عظمت کو، ان کے مقام کو، ان کے مرتبے کو، ان کی عزت کو، ان کی شان کو، اور ان کے اس فیصلے کو آج بھی تسلیم کرتے ہیں۔ سرکار نے اپنی حیات ظاہری کے اندر جن کو مصلی حوالے کیا، جن کو امام بنایا، وہ اس دور میں بھی ہمارا امام، وہ آج بھی صدیق اکبر ہمارا امام ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی امامت کا انکار کرے وہ پھر اپنے ایمان کی خیر منائے۔ علی المرتضیٰ بھی ہمارے امام ہیں الحمدللہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بھی ہمارے امام ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے امام ہیں۔ ہم تو سب کے نوکر اور خادم ہونے کی حیثیت سے ہیں، ہم کیا، ہماری اوقات کیا، ذات دی کلی دے شتیر جپے ایڈی وڈی ذات ہاتھ، جو حضور کے یار غار بھی ہیں اور یار ہائے جن کی اتنی شان عظمت اور عفت اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، سرکار مسجد نبوی میں تشریف لائے، صحابہ پہلے سے تشریف رکھتے تھے، دائیں طرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بائیں طرف فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار نے آواز دے کے ارشاد فرمایا صحابہ دیکھو، صدیق اکبر کا دائیں ہاتھ ہے، فاروق اعظم ایسے پکڑا اور ایسے کیا بلند، فرمایا صحابہ جیسے آج ساتھ جڑے ہیں، محشر کے میدان میں بھی ایسے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ان کا اعتراض حضور دے جا رہا تھے جو آج بھی سرکار کے پہلو میں تشریف فرما ہے، کہتے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا ابا بکر صدیق، الصلاۃ والسلام علیکہ یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ جہاں حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کیا جاتا ہے، وہاں حضور کے یاروں کی بارگاہ میں بھی سلام ہے، اور جنہ سلام نہیں کرنا ہوندہ اس پاس جاندے ہی کوئی نہیں، میدہ ہی نہیں کہ جاندے نہیں، سائیں بلاندے ہی نہیں، ان کے حج عمرے کہیں اور ہوتے ہیں۔
جو ایمان کا مرکز اور محور ہیں، جن کو شان میرے رب نے عطا فرمائی ہے، اور جس کو رب شان دے مومن کیوں نہ اس کے مقام کو تسلیم کرے۔ اچھی گاڑی دے، سارے چاکھو آمین، چنگی مانگی گڈی دے وے جی، تواڈے ملک دے صدر نال بھی تواڈی مہنگی گڈی ہوگی، اور چپ کر گئے ہن آکھو چا آمین۔ اللہ دین وچ کوئی کمی جناب، وہ جدوں دیندا تا کسے کول پوچھ کے دیندا ہیں؟ نہ جدوں دین جاوے تے پھر وہ پوری کائنات کو نوازنے والا۔ بڑی مہنگی گاڑی ہو آپ کے پاس، اعلیٰ قسم کی مہنگی ترین گاڑی ہو، آپ کے نوکر کے علاوہ اس پہ کوئی اور کپڑا نہیں مارے گا۔ اس تواڈی گڈی دی کسے بندے قسم بھی نہیں کھانی، پکی گل ہے ماں۔ رشتہ دار اللہ کرے خوش ہو ڈان تے بڑی گل ہے، محلے دار چنگی دعا چا دین تے بڑی گل ہے، ہیں جی، نہیں تے کرم والے اندروں ہی سڑ دے راندے جناب۔ اللہ اس سے بھی محفوظ فرمائے۔ اب تیری بڑی سی بڑی ڈاڈی سے ڈاڈی گاڑی، مہنگی سی مہنگی، تیرے نوکر کے علاوہ کوئی اور نہیں شیشہ صاف کرے گا، قسم کھانا تو دور کی بات ہے۔ پڑھنا قرآن، جن پہ میرے محبوب کے غلام بیٹھے، وہ جو سواریاں جب جا رہی تھی، ان سواریوں کی قسم خود رب نے کھائی، نہیں کھائی۔ اللہ کا قرآن کہتے ہیں وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، فرمایا قسم ہے ان سواریوں کی جب وہ دوڑتی ہیں تو سینوں سے آواز نکلتی ہے۔ بے نیاز کون سی سواریاں، کائنات میں بڑی بڑی سواریاں ہیں، اعلیٰ قسم کی سواریاں موجود ہیں، اللہ تو کن کی سواریوں کی قسم کھا رہا ہے۔ رب فرماتا ہے میرا بندہ غور تو کر، ان سواریوں کا انداز تو دیکھ، ان سواریوں وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، قسم ہے ان سواریوں کی جب وہ چلتی ہیں ضبحًا تو سینے سے آواز نکلتی ہے۔ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، اللہ دوسری قسم کھا رہا ہے، فرمایا قسم ہے ان سواریوں کی جب وہ چلتی ہیں، جب وہ دوڑتی ہیں، ان کے ٹاپ جہاں پہ لگتے ہیں تو پتھر سے چنگاریاں اڑتر نکلتی ہیں، اللہ ان چنگاریوں کی بھی قسم کھاتا ہے۔ فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، وہ صبح کے وقت تبدیلیاں لانے والی، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اللہ فرماتے قسم ہے اس دھول کی جو وہ سواریاں اڑا رہی ہیں، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، قسم ہے ان سارے سواریوں کی جو دشمن کے بیچ میں داخل ہو جاتی ہیں، نہ تیروں کی پرواہ ہے، نہ تلواروں کی پرواہ ہے، نہ گولیوں کی پرواہ ہے۔ بے نیاز یہ کون سی سواریاں ہیں؟ خلاق عالم بتا تو صحیح، جن سواریوں کی قسم کھاتا ہے رب سمجھانا چاہتا ہے کائنات تو وقت آئے گا بندے کلمہ بھی پڑھیں گے، یار کے غلاموں پہ اعتراض بھی کریں گے، ان کے بارے میں لب گشائی بھی کریں گے۔ میں رب ہو کے ان کی سواریوں کی قسمیں تمہیں سمجھا رہا ہوں کائنات والو، جن کی سواریوں کی شان یہ ہے، پھر سوچ لینا اوپر بیٹھنے والے سواروں کا مقام کیا ہوگا۔ جن کی سواریوں کی عظمت یہ ہے، ان کی اللہ قسمیں اور ان کے انداز کی قسمیں کھا رہا ہے۔ اسی جن کو رب نے شان دی ہے، ہم ان کی شان کو مانیں، ہم ان کی شان کو تسلیم کریں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تمنا تھی، حضور 3 آرزویں ہیں میری، ایک تو یہ ہے کہ چہرہ آپ کا ہو اور میں دیکھتا رہوں، اور دوسری تمنا یہ ہے میرا مال ہو، خرچ آپ پہ ہو، انفاق مالی علیکا، میرا مال کہیں اور نہ لگے، آپ کی ذات پہ میرا مال خرچ ہو۔ حضور اس بات کو میں یہ دل سے یہ تمنا ہے میری کہ یہ تمنا اور آرزو میری پوری ہو۔ صدیق تیری تیسری تمنا کیا ہے؟ عرض کی حضور میری بیٹی کا آپ کے نکاح میں آنا، یہ بات بھی مجھے بہت محبوب ہے۔ تو یہ صدیقہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ واحد مومنوں کی ماں ہیں۔ ایک ہی لحاف میں حضور تشریف فرما ہوتے، لیٹے ہوتے، اسی ایک ہی لحاف کے اندر جبریل اللہ کا قرآن لے کے آ جاتے ہیں جی، اور
کس مقام پہ یہ بھی آتا ہے جب اللہ بھیجتا نا صدیق اپنا جبریل امین کو بھیج کے وحی دے کے قرآن دے کے، رب فرماتا میرے محبوب کو بھی سلام کہنا اور میرے محبوب کی بیوی مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ کو بھی سلام کہنا۔ جبریل عرض کرتے کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو میرا رب سلام بھیج رہا ہے۔ یہ کائنات میں کسی اور خاتون کی عزت اتنی ہو سکتی ہے جو ان کے نکاح میں آ گئیں، ان کے عقد میں آ گئیں، کائنات کا رب ان کو سلام بھجواتا ہے۔ تو جن کو اللہ نے عزت دی، مقام دیا، مرتبہ دیا، کلمہ گو جو مسلمان ہے وہ چوں چراں نہیں کرتا، وہ اپنی طرف سے کوئی رائے پیش نہیں کرتا، جیسے رب کا قرآن کہے، امام الانبیاء کا فرمان کہے اس کے مطابق مومن تسلیم کرتا ہے۔ جب یہ تسلیم کرتا ہے تو ایمان کو تقویت پہنچتی ہے، ایمان کو جلا پہنچتا ہے۔ اگر اپنی طرف سے شوڑتا رہے یہ نہیں وہ نہیں، ایسا کیوں ہوا، کیوں چوں اور چراں جب یہ آتا ہے تو پھر ایمان پہ ڈاکہ ضرور پڑتا ہے، ایمان میں خلل پڑتا ہے، پھر آہستہ آہستہ جملہ معاملات سے چھٹی ہو جاتی ہے۔ بہت بڑی جو نعمت ہے اس سے بندہ بیٹھے تو سب سے یہ میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ جو بھی اس قسم کی کوئی اپنا تحریر وغیرہ آئے تو اس کو شیئر کرنا تو دور کی بات ہے، پڑھنا بھی نہیں چاہیے، جس میں حضور کے یاروں کے بارے میں گستاخیاں، نازیبہ کلمات، ہم اس دور میں 15 صدی میں کیا فیصلے کریں گے۔ عام بندہ فوت ہو جائے نا، عام بندہ، یہ تو صحابہ ہے نا بڑی شان والے، عام بندہ بھی فوت ہو جائے نا، مرنے کے بعد آپ اس کے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اپنی آنکھوں سے جس کو تم نے اس کی زندگی میں گناہ کرتے دیکھا، بات ذہن میں رکھنا، تمہارا محلے دار، رشتہ دار مر گیا، اپنی آنکھوں سے تم نے اس کو غلطی کرتے ہوئے دیکھا، لیکن مرنے کے بعد اب اس غلطی دہرانے کی ضرورت ہے۔ اذکروا محاسن موتاکم، فرمایا جو تمہارے مر جانا ان کی خوبیاں بیان کیا کرو۔ جب ہمارے مرنے والوں کے متعلق یہ حکم ہے، جنہوں نے امام الانبیاء کا مقدس زمانہ پایا، والعصر کے مقدس لمحات جن کو نصیب ہوئے، کیا ان کے بارے میں ہم اپنی رائے دے سکتے ہیں؟ ایسی تیسی ان لوگوں کی جو محبوب کریم علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں غلط رائے دیں اور اپنی رائے کا اظہار بالکل قرآن حدیث کے نظریات کے منفی پیش کریں، تو ایسے لوگوں سے تعلقات اور مراسم کی ضرورت ہے۔ اللہ مسلم امہ کو اس پہ استقامت نصیب فرمائے۔